टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक, जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में मेरे अजीज भाइयों, बहनों, नौजवानों और हम खिदमत साथियों, आज फिर आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि यह खूबसूरत तरीन वक्त मेरी जिंदगी में आज फिर बतौर गनीमत मिल पाया कि आपके जरिया ऑनलाइन की जाने वाली परस्तश, दुआओं और इस फेलोशिप के वसीला से बरकत पा सकूं। और मैं ईमान रखता हूं कि खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम जो आज मैं आपके साथ मिलकर सीखूंगा, उसके वसीला से भी आपके साथ मिलकर मैं बरकत पाऊंगा। आज के दिन हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत का मुतालिया कर रहे हैं। 3 बाब में हम हैं और इस पूरे खत का मजमून खुदा की रास्तबाजी है या खुदा की तरफ से रास्तबाजी या निजात बजरिया ईमान या खुदा के फजल से हमारी निजात। ये तमाम मज़ामीन इस अहम तरीन खत के लिए हो सकते हैं, लेकिन उलमाए कराम अक्सर औकात इसके मेन टॉपिक यानी खुदा की रास्तबाजी पर बात करते हैं। और जब हम इस खत का मुतालिया भी करते हैं तो मुकद्दस पौलुस उन लोगों से मुखातिब हैं जो यहूदी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, उनका पस मंजर यहूदी है, उनको यहूदी होने पर फख्र है, औलादे अब्राहम होने के एतबार से फख्र है, यह कि हम खुदा की चुनीदा और बरगजीदा कौम हैं। और इसराइल को यह भी फख्र कि हम मख्तून हैं और शरीयत हमें मिली है। वल इसमें कोई शक नहीं है कि बनी इसराइल के जरिया से शरीयत हमें मिली, बुजुर्ग मूसा के जरिया से, और किताब मुकद्दस का बेशतर हिस्सा यानी अहद अतीक इसराइल के जरिया से ही हम तक पहुंचा है। और इवन अहद जदीद के भी ज्यादातर मुसन्निफीन ऐसे ही हैं जिनका पस मंजर या बैकग्राउंड यहूदी या इसराइली ही था। हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इसराइल में से ही मेरी और आपकी निजात और मेरे और आपके गुनाहों का कुफारा होने के लिए आए हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि अब्राहम जैसे बुजुर्ग, मूसा जैसे, एलिया जैसे, दाऊद और सुलेमान जैसे हम इसराइल में ही देखते हैं। और जितने भी अंबिया आए हैं वो तमाम के तमाम, मैं सच्चे और हकीकी अंबिया की बात करता हूं जो खुदा की तरफ से आए हैं, वो तमाम के तमाम अहले यहूद यानी बनी इसराइल में से ही आए हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर बहुत खूब है, लेकिन जब हम रोमियो 3 बाब का आगाज कर चुके हैं, आज तो मैं आपके साथ मिलकर 9 आयत पर बात करूंगा,
लेकिन मुकद्दस पौलुस इन 8 आयात में अहले यहूद की इस मैं को और इस गरूर को और इस घमंड को सामने लाते हैं कि अगर आप यहूदी हैं तो क्या, इस्राएली हैं तो क्या, शरीयत आपके वसीला से मिली तो क्या हुआ। अब आयत 9 आपके सामने रखता हूं कि पौलुस रसूल ने क्यों यह कहा कि फिर क्या हुआ। सुनिएगा गौर के साथ। 3:9 में लिखा है, बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही से इल्जाम लगा चुके हैं कि वो सब के सब गुनाह के मातहत हैं। और बाय द वे, इस 3 बाब में गुनाह के मातहत होना और लफ्ज गुनाह हम बार देखेंगे। लेकिन यहां शुरू में, इस आयत के शुरू में ही, आगाज ही में भी मुकद्दस पौलुस कहते हैं, बस क्या हुआ। क्या मतलब है इसका कि यहूदी हुए तो क्या हुआ, इस्राएली बैकग्राउंड हुई तो क्या हुआ, मख्तून है आप तो क्या हुआ, औलादे अब्राहम है तो क्या हुआ, अंबिया आप में से आए तो क्या हुआ। आगे, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? देखिए यहां पर मुकद्दस पौलुस सीगा जमा इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं हम। और यहां हम से मराद वो अपने आप को भी बैकग्राउंड के एतबार से, बायोलॉजिकली, नेचुरली, फितरती तौर पर, फिर कहूंगा बैकग्राउंड के एतबार से, फरीसियों का फरीसी यानी उन्हीं इस्राएलियों और यहूदियों में से समझते हुए, उन इस्राएलियों और यहूदियों के साथ अपने आप को शामिल करते हुए माजी की बात करते हैं कि क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं। जब यह लफ्ज हम की बात करता हूं तो आपकी तवज्जो मैं फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल के खत और उसके 3 बाब और उसकी 4, 5 और 6 की तरफ आपकी तवज्जो लिए चलता हूं। यहां पर यूं लिखा हुआ है, गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं, फख्र कर सकता हूं, भरोसा कर सकता हूं। अगर किसी और को जिस्म को भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। आ रही है समझ? क्या आप मेरे साथ साथ हैं? याद कीजिए कि मुकद्दस पौलुस इस्राएलियों को और यहूदियों को कहते हैं कि तुम्हें बड़ा फख्र है कि हमारी बैकग्राउंड ये है। तो वो कहते हैं कि अगर जिस्म पर भरोसा करने की बात करूं तो मैं तुमसे ज्यादा कर सकता हूं। आयत 5, 8वें दिन मेरा खतना हुआ। देखिए वो अपने आप की बाबत क्या कहते हैं, इस्राएल की कौम और बिन्यामीन के कबीला का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत के एतबार से फरीसी हूं, जोश के एतबार से कलीसिया को सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। और आगे कहते हैं, जितनी भी बातें मेरे नफा की थी मैंने उन सब को कूड़ा करकट अपना नुकसान समझ लिया है। तो पौलुस के कहने का मतलब यह था कि फख्र किस बात का भाई, किस बात कर तुम फख्र करते हो? क्या मैं फख्र नहीं कर सकता?
میں عبرانیوں کا عبرانی ہوں اور فریسیوں کا فریسی، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، میں ضرور ان باتوں پر فخر کر سکتا ہوں۔ لیکن یاد کیجئے، آگے کہتے ہیں کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں خدا کی نگاہ میں، خدا کے حضور؟ ہم اپنے پس منظر کے اعتبار سے، ہم بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے، کیا اس سے ہماری نجات ہے؟ نو اینڈ نیور۔ That's what Apostle Paul is saying here۔ اور پھر دیکھیے گا، اور آگے کہتے ہیں بالکل نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں، یعنی یہودیوں اور غیر قوم دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ کون کون؟ یہودی اور یونانی، غیر قوم کے لوگ۔ عزیزو، آج اگر اس کرۂ ارض پر نظر دوڑائی جائے تو ہر مذہب کا پیروکار، ایون جو کسی مذہب کا پیروکار نہیں بھی، انڈیویجولی اپنے آپ کے بارے میں انفرادی طور پر یوں سمجھتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ صحیح ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں سچا ہوں۔ وہ ان چیزوں کو یوں اپنے آپ کے لیے لیتا ہے، ہر مذہب کا پیروکار۔ لیکن اہل کلیسا چونکہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہے، کیونکہ مسیح یسوع کے وسیلہ سے خدا باپ کے ساتھ ہمارا رشتہ بن گیا، استوار ہو گیا ہے، لہذا یہ کوئی ریلیجن کی بات نہیں ہے، یہ ریلیشن شپ کی بات ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس خدا کے ذریعہ سے خدا باپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ پولس رسول کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ کے ماتحت ہے۔ ان کے کہنے کا در حقیقت مطلب یہ تھا کہ ہم سب اولاد آدم ہیں، یہودی ہوئے تو کیا ہوا، ہم سب اولاد آدم ہیں، اور ہم نے خدا کی نافرمانی کی ہے اور خدا کے حضور پاپ کیا ہے، اور اس کے حضور سے ہم دور چلے گئے۔ اولاد آدم میں کوئی ایک بھی نہیں جو پاک ہو اور راست باز ہو۔ یہ باپ جس پر ہم غور کر رہے ہیں بڑے کھل کر ان باتوں کو بیان کرتا ہے، اور مقدس پولس یہودیوں اور اسرائیلیوں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی گناہگار ہو۔ آپ ذرا بتائیں کہ وہ گناہگار ہیں کہ نہیں؟ آف کورس وہ گناہگار ہیں، یہودی اور اسرائیلی، ان لوگوں کی میں بات کرتا ہوں، چونکہ وہ بھی اولاد آدم ہیں۔ آج ہم اسرائیل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عہد عتیق میں ہمیں یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا۔ میں اسرائیل کے لیے دعا کرتا ہوں اس احسان کے سبب سے کہ ان کے ذریعہ سے میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح، ان کے سید، ان کی نسل سے اس دنیا میں آیا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر میرا مین مقصد ان کے لیے دعا کرنے کا یہ ہے کہ وہ مسیح یسوع کو قبول کریں اور مسیح یسوع پر ایمان لائیں۔ اور بہت سارے لوگ جو اسرائیل کے لیے دعا کرتے ہیں، افسوس کہ وہ سمجھتے ہی نہیں کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کو وہ نہیں مانتے،
मसीह की बाबत वो कुफ्र तोलते हैं, मसीह की जात की बाबत ऐसी बातें कहते हैं जो नागुफ्ता बे हैं। वो आज भी इंतजार करते हैं कि कोई मसीहा आएगा। पहली आमद की बात कर रहा हूं, हम तो आमदे सानी के मुंतजर हैं, लेकिन वो अभी भी आमदे अव्वल के मुंतजर हैं। और यहां तक कि क्रिश्चियनिटी को, यानी मसीह के पैरोकारों को, वो बुरा भला कहते हैं, मुंह नहीं लगाना चाहते हमारे साथ। उनको अपनी शरीयत और अपनी दाढ़ियों और अपनी टोपियों और अपने चोगों और अपनी नमाजों पर फख्र है, उस शरीयत पर फख्र है, लेकिन ये नहीं जानते गैर कौमों की तरह कि अगर दुनिया से चले जाएं तो वो जाएंगे कहां। इस्राएली होने के सबब से कोई दर फिरदौस में दाखिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। औलादे अब्राहम होने के एतबार से कोई भी दर फिरदौस में दाखिल नहीं हो सकता। शरीयत होने के सबब से, यानी अहले शरीयत होने के एतबार से कोई दर फिरदौस में दाखिल नहीं हो सकता। इस्राएली होने के सबब से कोई दर फिरदौस में दाखिल नहीं हो सकता। हम खुदा की चुनी हुई कौम और उम्मत हैं। नो, ये झूठ होगा कि इसके जरिया से खुदा हमें कबूल कर लेगा और हम दर फिरदौस में जाएंगे। नो एंड नेवर, ये कोई ऐसा बहाना नहीं है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, दुनिया से। क्या यहूदी दुनिया में शामिल हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यहूदियों से भी, कि जो कोई इस दुनिया में से, खा उसकी बैकग्राउंड, खा उसका मजहब क्या ही क्यों ना हो, मसीह पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। यह खुदा का प्लान और यह खुदा का मंसूबा है। और यूहन्ना 1:12, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, यानी खुदावंद यीशु मसीह को, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं, खा वो मुसलमान बैकग्राउंड से हूं, खा वो हिंदू बैकग्राउंड से हूं, खा वो सिख बैकग्राउंड से हूं, खा वो इस्राएली हूं या लादीन दहरिए क्यों ना हूं। निजात के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है और वो खुदाबंद यीशु मसीह है। निजात के लिए सिर्फ एक ही राह है, यूहन्ना 14:6 के मुताबिक, और वो खुदाबंद यीशु मसीह है। इसके अलावा कोई निजात का रास्ता व दरवाजा नहीं है। वाहिद रास्ता, खा कोई ही क्यों ना हो, उसके लिए यही है कि वो खुदाबंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को पाए। और हम शरीयत के मुताबिक, जब हम इस 3 बाब की, ये तो 9 आयत है, जब हम 10वीं आयत से आगे बढ़ेंगे, कई बार मैंने 10 आयत को कोड किया, आज तो नहीं करूंगा, लेकिन कहने का मतलब यह है कि पौलुस अहले यहूद को यह साबित कर रहे हैं कि तुम भी पापी हो, तुम भी गुनाहगार हो और तुम्हें भी निजात की जरूरत है। और आज मैं यही तो कहता हूं, मेरी दुआ है इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए, कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें।
یہودیوں کے سبب سے اسرائیل کی سرزمین ارض مقدس نہیں کہلاتی ہے، وہ ان ہستیوں کے سبب سے جو اسرائیل میں سے آئیں ان کے سبب سے ارض مقدس کہلاتی ہے۔ مسیح خداوند جو خدا کا قدوس ابن خدا ہے، اس کے وسیلہ سے یہ ارض مقدس کہلاتی ہے۔ انبیاء زیادہ تر اس سرزمین پر آئے ہیں، اس سبب سے وہ ارض مقدس کہلاتی ہے، ان یہودیوں کے سبب سے نہیں۔ اور اگر یہ یہودی پاک اور راست باز ہوتے تو غیر قوموں کو بارہا بار بھیج کر وہ ان کو لتر کیوں لگواتا؟ ایون اگر آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں افسوس ہے، دونوں طرف خواہ وہ غزہ یا فلسطین ہے، خواہ وہ اسرائیل ہے، ہمیں افسوس ہے کہ جانیں ہلاک ہوتی ہیں، جبکہ ہم بائبل کا خدا قطعی طور پر نہیں چاہتا کہ کوئی بھی بشر ہلاک ہو، وہ چاہتا ہے ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ لہذا ہم اس بات کی بابت مت سوچیں، اس غلط فہمی کے شکار نہ ہوں، او جی چونکہ اسرائیلی لوگ بہت بڑے دانا ہیں، اہل شریعت ہیں، اولاد ابراہم ہیں، واہ 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 واہ، موسیٰ نے ان کو نکالا۔ نہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، لیکن نجات کا دار و مدار ان باتوں پر نہیں ہے۔ مقدس پولس فلپیوں 3 باب کی 4 سے 6 جو میں نے تلاوت کی ہے، یہی تو بات کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہیں کس پر فضیلت ہے، کس بات پر تم مان کرتے ہو، کس بات میں تم اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہو۔ یہ چیزیں ہماری نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ نجات کی ضمانت خداوند یسوع مسیح ہے، اور مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے گناہوں سے معافی اور ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب مقدس پولس کہتے ہیں کہ یہودی ہوں یا غیر یہودی، وہ تمام کے تمام گناہ کے ماتحت ہیں، خواہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، وہ گناہ کے ماتحت ہیں۔ گناہ کے ماتحت ہونے سے مراد یہ ہے جیسے ہم کسی حکومت اور حکومت کے سربراہ کے انڈر رہ کر کام کرنے والے ہیں، کسی حکمران کی حکمرانی۔ تو گناہ کے تحت ہونا سے مراد یہ ہے کہ گناہ ایک ایسا مالک ہے کہ ہم اس کی ماتحتی میں رہ کر اپنا جیون گزارتے چلے آئے۔ اور یاد رکھیے، مقدس پولس اس وقت کی بات کرتے ہیں جب وہ ساؤل تھے، اب تو وہ بدل چکے تھے نا، اب تو وہ تبدیل ہو چکے تھے۔ اب مقدس پولس نے حیات جاوید حاصل کر لی تھی، ابدی زندگی مقدس پولس کو حاصل تھی، لیکن اپنی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنے کے لیے، ان کی نجات کے لیے، قبل اس کے کہ وہ نجات کے پیغام کو کلیئرلی بیان کریں، وہ ان پر ظاہر کرتے ہیں کہ انسان گناہگار ہے اور ہم گناہ کے ماتحت ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ جو میرے ساتھ اس وقت آن لائن اس بائبل سٹڈی میں شریک ہیں، ہمیں کس بات پر فخر ہے؟ شاید بہت سارے لوگوں کو اپنی ذات پات پر فخر ہے، مجھے پتا ہے کہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس بات پر فخر ہے کہ میری ممبرشپ وہ فلاں بڑے چرچ کی ہے،
بہت سارے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ جی میں نے پانی کا بپتسمہ لے لیا ہے، خواہ جون سا بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ میں یردن اور اسرائیل سے ہو کر آیا ہوں، ایون گریک لینڈ سے بھی۔ اور بہت سارے لوگوں کو یہ مان ہے کہ میں فلاں 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 جو بائبل کے آج کے دور کے ہیرو ہیں ان سے بھی مسافہ کر کے یعنی ہاتھ ملا کر آیا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے روپے، پیسے، مال و دولت، بینک بیلنس، بنگلہ، اولاد، حسن، جوانی، کار پر فخر ہے۔ کیا یہ ہماری نجات کا سبب ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ہماری نجات کی ضمانت ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم گیت گاتے ہیں نا، اونچے محل چوبارے تیرے ایتھے ہی رہ جامن گے، تو ہم اس بات کو کبھی نہ بھولیں، ہم جو مسیح یسوع میں ہیں، کہ میری نجات ان میں سے کسی چیز کے سبب سے نہیں۔ نہ گرجا نجات دیتا ہے، نہ پادری دیتا ہے، اور نہ ہی کسی چرچ کی ممبرشپ ہونے سے، نہ ہی نیلے پیلے نوٹ دینے سے، اور نہ ہی غرباء کی مدد کرنے اور یتیم خانے کھولنے سے، نہ ہی ہاسپٹلز اور چرچ کی ممبرشپ حاصل کرنے سے، نہ ہی ڈبکی لینے سے۔ نجات کا دار و مدار مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا ہے، اس اقرار کے ساتھ کہ خدا باپ میں گناہگار ہوں، میرے بچنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور میں شکر گزاری کرتا ہوں مسیح یسوع کے اس عظیم کفارے کے لیے جو میرے پاپوں کے لیے صلیب کلوری پر دیا گیا۔ شکر کرتا ہوں کہ مسیح میرے گناہوں کی غلاظت کو دھونے کے لیے مر گئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے۔ اور خداوند یسوع، میں اپنے در دل کو آپ کے لیے کھولتا ہوں، میرے دل میں آ جائیے تاکہ میں اپنا جیون آپ کے لیے گزار سکوں۔ اپنی زندگی کا ریموٹ آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جب ہم آنسوؤں کے ساتھ خدا کے حضور جھک کر پوشیدگی میں، علیحدگی میں گھنٹوں گھنٹے خدا کے حضور اپنے آپ پر روتے، ماتم کرتے، گڑ گڑاتے ہیں اور خدا کو مناتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں گناہوں کی معافی کی یقین دہانی اور ابدی حیات سے نوازتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ میں سے بہتیرے ہیں جو اس وقت اس کلام کو غور سے سن رہے ہیں۔ شاید بہت سارے ایسے ہوں جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہوا ہے، اور اگر آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس چرچ جانا ہی بڑی بات ہے، فلاں چرچ کی ممبرشپ ہی بڑی بات ہے، بپتسمہ لے لیا یہ کافی ہے، لیکن اگر مسیح یسوع کو اپنا دل نہیں دیا، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل نہیں کیا، نیا جنم نہیں لیا، بورن اگین نہیں ہوئے، تو اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رہنے دیجیے۔ آج یہ وقت آپ کے لیے ہے کہ اپنے جیون کو خداوند کے سپرد کریں، اور خداوند آپ کی زندگی میں چار چاند لگائے۔ اور اگر آپ ہی ہیں جو اپنا آپ خداوند کو دینا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کلام میرے لیے ہے،
تو میں آپ کے لیے اس وقت دعا کرنا چاہوں گا. کیا آپ ریڈی ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ اور اگر آپ ریڈی ہیں اس فیصلے کے لیے تو اپنا نام آپ کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بعد میں بھی دعا کی جا سکے. آئیے ہم دعا کریں. اے قادر مطلق خداوند، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون ہوں آپ کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو آج آپ نے ہم سے کیا ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری نجات ہمارے کسی نیک کام کے سبب سے یا مشرق اور مغرب جانے سے نہیں ہے. ہماری نجات کلوری کے برے مسیح یسوع کے بیش قیمت خون، اس کے کفارے، اس کے فدیہ، اس کی قربانی پر ایمان لانے سے ہے. او خدا باپ، آج میرے ناظرین اور سامعین میں سے جو فیس بک کے مختلف پیجز پر ہیں، یوٹیوب چینلز پر اور واٹس ایپ گروپس میں، لیکن وہ اپنا آپ آج آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، خداوند یسوع کے نام سے ان کی زندگی میں آپ انقلاب پیدا کیجئے، تبدیل کر دیجئے سوچ اور زندگی کو، تاکہ خداوند ہم کسی دنیاوی چیز پر مان اور فخر نہ کریں، اور اگر فخر کریں بھی تو خداوند اس صلیب پر جس پر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا ہے. خداوند وہ جو اپنا دل آپ کو دیتے ہیں انہیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا یقین دلائیے. اور خداوند آج ان تمام عزیزوں کو بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں جو مختلف طرح کی پرابلمز، مشکلات، دکھوں اور تکالیف میں مبتلا ہے. یسوع کے نام سے ان پر کرم کیجیے. ہر بیماری اور روگ یسوع کے نام سے جاتا رہے. ہر بندھن مسیح یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے، اور خداوند ہر پریشانی کا جوا مسیح یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے، اور خداوند آپ کے قدوس نام کو آپ کے لوگوں کے وسیلہ سے جلال اور عزت ملے. ہماری دعا، منت اور شکر گزاری کو سنیے اور قبول کیجیے. مسیح خداوند کے پاک، بزرگ اور قدرت والے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آمین. خداوند آپ سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے، اور پھر ملیں گے جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.